الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے علم نجوم اور غیب دانی۔ بعض لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں نجوم کا علم ہے اور ہم تاروں کو دیکھ کر کے لوگوں کی قسمت بتا دیتے ہیں، لوگوں کی قسمت ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیسا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس طرح کی غیب دانی اور اس طرح کی باتیں کرنے والوں کے پاس لوگوں کو نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ غیب کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی دوسرا غیب جاننے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ جنوں سے، شیطانوں سے مدد لیتے ہیں اور وہ لوگ آسمانوں کے پاس جاتے ہیں اور کوئی بات سن لیتے ہیں فرشتوں سے، تو اس میں اپنی طرف سے 100 بات ملا کر کے ان کاہنوں کو اور جادوگروں کو بتاتے ہیں اور یہ لوگ پھر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے جادوگر اور ہر آدمی کے پاس ایک اس کا قرین ہوتا ہے جس کو بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہے اس شخص کے بارے میں، تو اس قرین کے پاس جادوگر شیاطین کو بھیجتے ہیں اور وہاں سے بہت کچھ باتیں معلوم کرتے ہیں اور پھر غیب دانی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہے اور ایک بڑا فتنہ ہے۔ ایک مسلمان کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں تو طوطا وغیرہ رکھتے ہیں اور کچھ پرچیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، طوطے کے ذریعے سے نکلواتے ہیں۔ طوطا کیا ہے؟ وہ کیا جانتا ہے؟ وہ کوئی پرچی اٹھا لیا تو کہتے ہیں اس پرچی میں جو کچھ لکھا ہوا وہ تمہارا مقدر ہے۔ اور بعض لوگ ہیں ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے بتاتے ہیں۔ یہ لوگ کاہن ہیں، جادوگر ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس ایک مسلمان کو نہیں جانا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ بما یقول لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما۔ یعنی جو آدمی، جس شخص نے کسی کاہن اور نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کیا پھر اس کی کہی ہوئی کسی بات کی تصدیق کی تو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کی نماز لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، یعنی اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ کیوں آپ اور ہم اپنی نماز کو خراب کروائیں؟ 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل الی محمد، رواہ ابو داؤد۔ اس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے۔ جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے، کسی نجومی کے پاس گیا جس کو تاروں کا علم ہے، نشتروں کا علم ہے، اس کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔
جو نبی پر دین آیا ہے اس دین کے ساتھ اس نے کفر کیا ہے۔ تو یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ آدمی دین سے نکل جا رہا ہے، دین کا گویا کہ وہ انکار کر رہا ہے، دین کے ساتھ کفر کر رہا ہے۔ اس لیے نہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں، نہ کوئی چیز دکھائیں، نہ کوئی چیز پوچھیں، اور کوئی چیز بتائے تو تصدیق بھی نہ کریں، کوئی چیز بتائے تو تصدیق بھی نہ کریں۔ جانے سے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور تصدیق کرنے سے گویا کہ یعنی اس کی بات ماننے سے، اس کو سچا سمجھنے سے آپ گویا کہ اس دین کا انکار کر رہے ہیں جو دین نبی پر آیا ہے، دین ہی کا انکار ہو رہا ہے۔ گویا کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ ہم اللہ پر اعتماد کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مانگیں، اور اللہ کو سمجھیں کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اور یہ جادوگر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم غیب کی بات جانتے ہیں، ہم آپ کا مستقبل جانتے ہیں، ہم آپ کی باتیں، آپ کے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہم پیشین گوئی کر سکتے ہیں، ہماری باتوں کو مانیے۔ تو ایک طریقے سے ایک جنگ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہا ہے، یہ لوگ اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے گویا کہ وہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے جو مجھ پر اتارا گیا ہے، یعنی دین کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے کوئی آسان چیز نہیں ہے، اور کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، کھیل کود کی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسے دکھا لیتے ہیں، دکھانے میں کیا ہے، ہم نہیں مانتے۔ بھئی دل میں ایک وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک تو دکھانا بھی غلط ہے، لیکن دکھانے کے بعد اگر کوئی چیز اسی طرح سے ہو گئی تو آپ کہیں گے کہ دیکھو اس نے تو بتایا تھا، واقعی اس کی بات صحیح ہے، اس نے جیسے بتایا ویسے ہو گیا، تو یہ تو پھر وسوسہ داخل ہو گیا اور اللہ پر اعتماد گڑبڑ ہو گیا، اللہ پر اعتماد نہیں رہا۔ ایک اور جگہ تھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقوا بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اس کو ائمہ اربعہ یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور اسی طرح سے حاکم نے روایت کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بخاری مسلم کی شرط پر ہے، اور ابو یعلا کے اندر جید سند کے ساتھ موقوفاً یہ حدیث وارد ہے۔ من اتی عرافا او کاہنا فصدقوا بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جس شخص نے کسی نجومی یا کاہن کے پاس جا کر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی، اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ان کے پاس جانا، ان کی تصدیق کرنا گویا کہ اس دین کا انکار ہے، اور پھر آدمی وسوسے میں داخل ہو جاتا ہے، طرح طرح کی برائیوں میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس نے بتا دیا کہ دیکھیے بھائی آپ کے خلاف آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی بیوی ہے، تو ایسی بدظنی پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی اس سے نکل نہیں پاتا۔ اور حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له ومن اتی کاہنا فصدقوا بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔
اس کے امام بزار نے جید اسناد کے ساتھ روایت کی ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا نکلوائے، کہانت کرے یا کرائے، جادو کرے یا کرائے، اور جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی کہی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس دن کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ تو نہ جادو کرنا چاہیے، نہ جادو کروانا چاہیے، نہ خود فال نکالیں نہ نکلوائیں۔ بعض لوگ یہ سب بھی طریقہ کرتے ہیں کہ فال نکلواتے ہیں کہ دیکھ لو ہمارا مستقبل کیسا ہے، ہم سفر پر جانے والے ہیں، جانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ چڑیا چھوڑ کر کے فال نکالتے ہیں، کچھ لوگ جانور وغیرہ گزر جاتا ہے تو اس سے بدفالی لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، یہ سب چیزوں سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اگر ہم اور آپ مسلمان ہیں تو ان سب چیزوں سے دور رہیں۔ یہ غیر مسلموں کے اندر ہے۔ غیر مسلم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بدفالی لیتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس نے راستہ کاٹ دیا، ہم نے فلاں کا چہرہ دیکھ لیا۔ یہ ان کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی یہ سب چیزیں آ گئی ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عراف وہ ہے جو چند باتوں سے معاملات کے علم کا دعویٰ کرے اور اس کی روشنی میں چوری شدہ یا گمشدہ چیز کی جگہ کی نشاندہی کرے۔ آج کل کتنے لوگ جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس، کہتے ہیں کہ میری فلاں چیز چوری ہو گئی ہے، فلاں چیز غائب ہو گئی ہے، ذرا پتہ کر کے بتاؤ، دیکھ کر کے بتاؤ، یہ کر کے بتاؤ، وہ کر کے بتاؤ۔ ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اگرچہ وہ شیاطین کی مدد سے، جنوں کی مدد سے یا کسی اور کی مدد سے کوئی چیز بتا بھی دے، نہیں جانا چاہیے ایسے لوگوں کے پاس۔ یہ لوگ شر اور فساد پھیلاتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، آدمی کے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں، آدمی کے ایمان پر ڈھاکہ ڈالتے ہیں، آدمی کا اعتماد اللہ سے اٹھ جاتا ہے اور انہی جو لوگوں پر چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ عراف کاہن ہے، اور کاہن وہ ہے جو مستقبل میں ہونے والے امور کے متعلق خبر دیتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کاہن وہ ہے جو دل کی بات بتائے، آپ کے دل میں کیا ہے وہ بات بتائے۔ اس طرح کی الٹی پلٹی باتیں بتانے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عراف ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق کاہن، نجومی اور علم رمال یا علم رمل اور اس طرح کی بعض امور پر، بعض امور کی اطلاع دینے والوں پر ہوتا ہے۔ اس طرح کی غیب کی چیزیں، نجوم یعنی تاروں کو دیکھ کر کے بتائیں، خط زمین پر کھانچے اور کھانچ کر کے اس سے کچھ نکالیں۔ بعض لوگ خط کھانچتے ہیں زمین پر اور کچھ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ بس اپنے سے تھوڑا سا آگے کی طرف جانے دو، اگر خط پر چلا گیا تو یہ ہو گیا، آپ کا مستقبل یہ ہے، آپ کے ساتھ یہ ہے، ہونے والا ہے۔ بڑے خرافات ہیں اس میں۔ ایک آدمی مجھے بھی اس طرح کی باتیں بتا رہا تھا اور کہا اس طرح سے تجربہ کر کے دیکھ لو۔ وہ اچھا آدمی تھا، پڑھنے والا آدمی، طالب علم تھا، لیکن
معلوم نہیں کہاں سے سنا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں، اور بعض لوگ حروف لکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو لوگ حروف ابجد لکھ کر حساب کرتے ہیں اور نجوم ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں، میرے نزدیک ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی کوئی نیکی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جا سکیں، وہ گویا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ تعویذ بناتے ہیں حروف لکھ کر کے، الف جیم با تا سا عین دال را، ایسے کر کے تعویذ بنا کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ لوگ نجومی ہیں، یہ لوگ کاہن لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول کہہ رہے ہیں۔ اور بعض لوگ خط کھینچتے ہیں، کئی ایک خط کھینچیں گے، لائنیں بنائیں گے، کھانے بنائیں گے اور اس میں لکھیں گے 1 4 3 7 8 5 ایسے کر کے، مطلب ایسے گنتیاں لکھتے ہیں اور کچھ حروف لکھیں گے۔ اور کچھ لوگ کھانے بنا کر کے اس میں جبریل، میکائیل، اسرافیل، ابلیس، حزقیل اور کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں ہیں لکھ کر کے تعویذ بنا کر کے دیتے ہیں، اور لوگ گردنوں میں لگاتے ہیں، کہتے ہیں بہت فائدہ ہے۔ وہ بھائی فائدہ تو رہے گا، اس لیے کہ شیطان جو پریشان کر رہا تھا وہ دیکھا کہ اس کا عقیدہ جو ہے اللہ سے اٹھ کر کے، اللہ سے ہٹ کر کے ان تعویذوں پر ہو گیا، ان گنڈوں پر ہو گیا، اور ان جو ہے جھوٹے جو ہے حروف اور گنتیوں پر اس کا چلا گیا ہے۔ تو پھر وہ شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے، اس کو آسانی ہو جاتی ہے، تو کہتا بڑا فائدہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایسا ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان سے دوری بنائے رکھنا چاہیے۔ آج کل مدارس میں کتنے علماء یہ کام کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پیسہ ہے۔ تعویذ بنا دیے، 100 روپے کی تعویذ، 500 روپے کی تعویذ، 1000 کی تعویذ، دعوت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی۔ اس لیے آپ دیکھیے بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اچھے اچھے لوگ، فلاں مولانا، فلاں عالم، فلاں حافظ صاحب، فلاں قاری صاحب تعویذ لکھتے ہیں، تعویذوں میں لوگوں کو لگا دیا ہے۔ بس تعویذ لٹکا لو، آپ کا مستقبل سنور جائے گا، آپ کی بیماری پریشانی دور ہو جائے گی، اور اس طرح کی کتابیں بھی ملیں گی۔ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائیے، چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی کا قول یاد کر لیجئے، وہ کہتے ہیں جو لوگ حروف ابجد لکھ کر حساب کرتے ہیں اور نجوم ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں، میرے نزدیک ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حروف لکھ لکھ کر کے، گنتی لکھ لکھ کر کے دیتے ہیں تعویذ، اور لوگ بہت خوش ہیں۔ تو ایسا کرنے والوں کے پاس نہیں جائیے، چاہے ان کا جبہ کتنا بھی بڑا ہو، ان کی داڑھی کتنی بھی بڑی ہو، پیٹ کتنا بھی بڑا ہو۔ سمجھ میں آیا؟ ایسے لوگوں کے پاس نہیں جائیے۔ جو سیدھے سادے لوگ ہیں، جو قرآن کی صورتیں پڑھ کر کے دم کر دیتے ہیں، آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی نماز کا اہتمام کرو، اور نماز کے بعد جو دعائیں ہیں اس کو پڑھو، اور جو صبح شام کی دعائیں اس کو پڑھو، رات میں سونے سے پہلے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھو، یہ سب پڑھ کر کے سو، کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگ صحیح بات بتاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح کا تعویذیں بانٹ رہے ہیں، بوتلوں میں پانی میں پڑھ کے دے رہے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ یہ ڈاکو لوگ ہیں، ڈاکو، آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا ایمان ختم ہو جائے گا۔
اس لیے ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی بدعت، گمراہی اور ضلالت سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔